الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صاحب صدر قبلہ شاہ صاحب میزبانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ اولا معذرت کہ اس جلسے دیاں تاریخاں پہلا ایک دو بار تبدیل ہوئی ہیں مجبوری دی وجہ نال خیر اللہ تبارک و تعالی نے حاضری دی توفیق بخشی سونا رب العالمین پردہ پوش رب و جل ساڈی پردہ پوش فرماوے دوستو توحید اور شرک دے مسئلے دے اندر ایک عام مغالطہ عام غلطی واقع ہوتی ہے اس نشست اس جلسے اس غلطی مغالطے دا ناچیر اپنے سمجھ کے مطابق ازالہ کرے عام یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شرک اور توحید کا دار و مدار کوئی نبیاں ولیاں نو پکارن لوگ سمجھ لیندے نے کوئی زندہ مردہ دا فرق کر لیندے نے کوئی دور نیڑے دا فرق کر لیندے نے حاضر موجود دا فرق کر لیندے نے حاضر غائب دا اس محفل دے اندر میں یہی ثابت کراں گا کہ
توحید اور شرک دا دار و مدار انہاں چیزاں تے نہیں کہ جی زندہ نو پکاریا تے جائز شرک نہیں بننا، مردہ نو پکار لیا تے شرک بن جانا، وہ جی دور والے نو پکاریا تے شرک بن جانا، نیڑے والے نو پکاریا تے شرک نہیں بندا۔ اللہ تو سوا کسی نو پکاریا تے شرک بن گیا، نہ پکاریا تے شرک نہیں۔ یہ غلطیاں نے اور انہاں ساری غلطیاں دا ازالہ، اس مغالطے دا ازالہ قرآن مجید وچ کرتا ہے۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، پہلا یہ کہنا بغیر نو اللہ دے نال نہ پکارو، اگر پکاریا تو شرک ہو جانا۔ آیت مبارک اس واسطے پڑھی جاندی جڑی میں تلاوت کیتی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ ہن پہلا یہ مغالطہ دور کرنا ہے کہ اللہ تعالی دے نال ہوری نو پکارنا کوئی شرک نہیں۔ آیت پاک جو معنی مطلب دس رہی ہے اس معنی مطلب تے غور کریں گے تو اللہ دے نال کسی نو پکارنا شرک نہیں بنتا۔ آیت دے وچ وی لفظ موجود ہیں جڑے دس دن کہ خالی پکارنے دی گل نہیں، مدد واسطے پکارنا، وسیلے واسطے پکارنا، شفاعت واسطے پکارنا۔ آیت پاک وچ یہ شامل نہیں۔ اس آیت وچ اشارہ ملتا ہے، دوسری آیت وچ صراحت بھی ملتی ہے۔ ادھر اشارہ موجود ہے، دوسرے پاسے صراحت وضاحت موجود ہے۔ جیڑی دسدی پئی ہے کہ اے مطلب لے کے تے آکھنا یا رسول اللہ آکھیا یا غوث العظم آکھیا تو سب شرک ہو جائے گا۔ اس مغالطے دا ازالہ، اے سمجھنا، یہ مغالطہ، یہ غلطی، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دل پکارنا کسی نو قرآن پاک وچ آ گیا ہے لہذا پکارنا شرک ہو گیا۔ تو اولاً اور پہلے اتھوں ہی میں شروع کرنا ہے کہ پکارنا نبیاں ولیاں نو انو شرک سمجھنا یہ غلط، پھر اگوں زندے مردے دی پکار دا فرق کر لینا، پھر اگوں دور نیڑے دا فرق کر لینا، پھر سنن نہ سنن دا فرق کر لینا ہے۔ سب ایویں نہیں۔ پہلے نمبر پہ قرآن مجید سے غور فرماؤ، اللہ تعالی دے فرمان علی شان ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ ہن ایدے تے غور کرو نا تے خالی پکار دی گل نہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، بس اس پہلا فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔
مسجداں وچ خالی خدا نو نہیں پکاری دا، مسجداں وچ اللہ تعالی دی عبادت ہوندی ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، کیا مطلب کہ عبادت کا حق اسی کا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔ خالی پکار دی گل ہوندی، مساجد للہ، مسجد اللہ واسطے ہیں، یہ کہنے دی کیڑی لوڑ سی؟ وہ تو پھر ہوندا بھاویں مسجد دے وچ ہوے بھاویں مسجد تو باہر ہوے، نماز دے وچ ہوے نماز تو باہر ہوے، ہر طرح پکارن شرک بر جانا سی۔ ایتھے آیا مساجد للہ، یہ پکارنا شرک ہوئے تو پھر مسجد اللہ کے لیے یہ آکھن دا کی مقصد ہے؟ شرک تے پکارنا ہویا، مسجد اللہ واسطے آکھن دا کی مقصد ہے؟ اللہ واسطے مساجد آکھن دا یہ مقصد وچ اشارہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر، خدا سمجھ کر مت پکارو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر۔ اگر پکارنا شرک ہوتا تو پھر ہر مقام پر شرک ہوتا۔ مساجد للہ کہنے سے کیا غرض ہے؟ یہ اشارہ لگانا مقصود ہے، اسی وجہ سے فا آئی ہے، بعد میں فا ہے، فلا، یہ ہے فصیحہ، افسائے شرط کر رہی ہے کہ جب مساجد اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یعنی مساجد میں ہوتی ہے عبادت، تو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسی پکار مت پکارو جو عبادت والی ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دوسرے ایسی اشارہ، یہ اصول فقہ دی زبان ہے، یہ اشارت النص ہے، لیکن ہن صراحت والے پاسے چلیے۔ دیکھو ایک ہوندا مطلق، ایک ہوندا مقید، عام خاص، مطلق مقید۔ عام او دا دائرہ وسیع ہوندا، خاص دائرہ کٹ جاندا۔ مطلق مقید دی یہ گل سمجھو، میں کہنا یار میرے ساتھی اندر آ جان، یہ میں عام لفظ بولے، جس طرح دے ساتھی ہون اندر آ جان۔ نال ہی اگر میں کہہ دینا یار پگاں والے، گل سمجھا نا؟ ہن جنہاں نو مقرر کیتا ہونا ہے بندے داخل کرن تے نا، وہ سمجھ جان گے کہ پہلو جڑا آکھیا نا بھی ساتھی اندر آ جان، انہاں تو پگاں والے ساتھی مراد نے، کیوں کہ اگلا جڑا جملہ بولیا ہے اس وضاحت کر دیتی ہے بھی میاں پگاں والے۔ ہن خالی ساتھی وہ پگاں والے دوسرے تیسرے سب وچ آ جانے سن، جس لے آخیا پگاں والے مقید ہو گئے، یہ ہن گھٹ جان گے، وہ زیادہ سن، گھٹ جان گے نا۔ ایک قانون ہے مطلق مقید تے محمول ہوندا۔ اللہ تعالی فرمایا ایک مقام تے جڑی میں آیت پڑھی، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کسی کو مت پکارو، ایتھے ہن ہر ایک وچ آ گیا، اس دے اوتے رہنے ہیں۔
تے پھر ادھر ویکھو مسجد بہ کے جدو ایک بندہ کر رہا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ان پانی دی پیاس لگی ہے یا کوئی مطلب کرلی مارنی ہے کوئی سپ مارنا اوے فلانیا یہ آکھے گا تو شرک ہو جائے گا. کیوں کہ ابھی تو یا اللہ یا رحمان کہہ رہا تھا اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. تو کتنا بے وقوفی ہوگی بھائی کہ آیت کا ایسا مطلب لیا کہ کھ نہ رہا. تو بھائی ہوں اس مطلق نو او مثال میری ذہن چ رکھنا ساتھی آن دیو پگاں والے آن دیو. اللہ تعالی نے اسی طرح گل فرمائی فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اگر کوئی ان المساجد للہ اس کے اشارے سے نہ سمجھے تو اللہ تعالی نے دوسرے مقام پہ وضاحت فرما دیتی فرمایا ولا تدع مع اللہ الہا آخر. یہاں فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو. اوتھے سی کسے نو نہ پکارو. ایتھے ہے اللہ کے ساتھ اور خدا کو مت پکارو اور الہ کو مت پکارو. ہن ایتھے نہیں فرمایا ولا تدع مع اللہ آخر اور کو مت پکارو نہ. یہاں پر موصوف کا اضافہ ہے الہن آخر جس کا مطلب یہ ہے کہ اور الہ کو مت پکارو. اور الہ کو خالی پکارا نہیں جاتا الہ کی عبادت کی جاتی ہے. توجہ نہیں فرمائی نہیں. تو ہوں الہ کو مت پکارو اور کو اس آیت نے وضاحت کی تھی اس نے اجمال دی. اس آیت نے تقیید کی تھی اس نے اطلاق دی. اس آیت نے تخصیص کی تھی اس نے عموم دی. مطلب کی نکلیا کہ او جے میں آخیا سی ساتھی تے پگاں والے اور رب اوتھے دس دیتا ہے اوتھے آخیا اس انداز نال کسے نو مت پکارو. ایتھے آکھ دیتا ہے خدا نو مت پکارو. لہذا ہن اس آیت دا مطلب اس آیت دے مطابق لینا پینا. لیکن کمال یہ ہے کہ جڑا ایتھے فرمایا الہن اوتھے ان المساجد للہ دے لفظ نال اسے والی اشارہ کرتا. سمجھ نہیں لگی کیوں کہ مساجد مسجد کی جمع مسجد سجدہ گاہ. مسجد کنوں کہندے نے سجدے والی تھان. ہن اللہ تعالی دا یہ مطلب تو نہیں نا کہ مسجد وچ کھلو کے نہ پکارو کسی جی میں پہلو کہہ گیا ورنہ تو اوے سپیکر بند کر شرک ہو جانا. او منڈیا سپیکر کھول دے شرک ہو جانا کیونکہ مسجد میں پکار رہا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مساجد اتھے اشارہ کیدے والے ادھر دیکھو سجدہ گاہ. مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ گاہ. سجدے دی تھان. اور سجدہ کیڑا ہے؟ عبادت والا تعظیم والا نہیں. سجدہ عبادت کی بات ہے. کیوں؟ سجدہ تعظیم جانورہ نبی پاک نو کیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے حضرت یوسف نو کیتا ہے. رأیتہم لی ساجدین. باب آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا ہے فرشتیاں نے.
بات ہے خدا سمجھ کر سجدہ کرنے کی. سمجھ نہیں لگی نہیں. الحمدللہ نہ فرشتہ خدا سمجھا نہ حضرت یوسف کے پائیاں خدا سمجھا نہ جانوراں نبی پاک نو خدا سمجھا. سجدہ تعظیم ایتھے ہے سجدہ مساجد للہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب؟ ادھر دیکھ اللہ اکبر ان المساجد للہ ذکر محل ارادہ حال یہ مجاز ہے. مساجد بول کر مراد سجدہ ہے. اور دلیل قرآن سے پیش کروں. اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر مسجد کے وقت اپنی زینت لے لو, زینت پکڑو. کیا مطلب؟ مسجد بول کے مراد نماز ہے. یہ مجاز مرسل دا دائرہ بہت وسیع. یہ مجاز مرسل علاقہ حالیت اور محلیت. مسجد کے وقت ہر مسجد کے وقت توجہ نہیں فرمائی. ہر مسجد کے وقت زینت پکڑو. علماء مفسرین نے لکھا ہے ہر نماز کے وقت لباس پہنو. ورنہ یہ مطلب نہیں کہ تسی مسجد دے وچ جاؤ تو اس لیے زینت پکڑو. اگر ایک بندہ گل سمجھنا, اگر ایک بندہ صرف تیبند بن کے مسجد میں بیٹھے تو کوئی حرج نہیں, لیکن نماز کے وقت لباس ہونا چاہیے. حکم یہ ہے. اچھا پھر مسجد نہ ہوئے باقی گل ٹھیک ہے, بہت اچھے. مولانا زندہ باد, اللہ برکت دے. اگر مسجد تو باہر نماز پہ پڑھ گئے تو کیا ہوں ننگیا پڑھ لگے. لہذا معلوم ہوا مسجد بول کر نماز مرادے. ہوں نماز پاویں مسیتے ہوئے تو پاویں مسیتوں باہر کپڑے پانے ضروری. تو اللہ تعالی نے لفظ مسجد بولے مراد نماز ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اللہ تعالی نے اتنے بھی ذکر مسجد لفظ فرمایا ہے, پر مراد مسجد نہیں, مراد عبادت خدا ہے. ہوں مانا بنے گا وہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. عبادت اللہ کے لیے خاص ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو. اگر یہاں کوئی بے وقوف یہ لکھ دے کہ جی عربی کے اندر دعا جو ہے وہ پکار کے معنی میں ہی آتی ہے اور دعا عبادت کے معنی میں نہیں آتی, اس قرآن قدس لغتاں والے پاسے تے جدھر مرضی جان دی لوڑ کو نہیں. اس خود قرآن دے الفاظ سے غور نہیں کیتا. ہاں سمجھ نہیں لگی نہیں. یہ رد لبعض اہل البدع. اچھا سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا ہوں. ہوں پکار دا مسئلہ نہ ہویا, مسئلہ عبادت دا ہویا.
لہذا پکارنا شرک نہیں، عبادت شرک ہے. توجہ نہیں فرمائی. یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہ ہوا؟ قرآن نال باہر جان کی لوڑ کو نہیں، قرآن نال. اگلی گل جی، وہ جی زندہ کو پکارنا تو جائز ہے، بھائی مردے کو پکارنا تو شرک بنے گا نا. بھائی اس کا اب حل دیکھو قرآن سے. میں قرآن نال ثابت کرنا زندہ نو پکارنا شرک ہے. شرک ہویا اور پکا شرک ہے، سارے آخر گے شرک ہوا. وہ کہڑا زندہ؟ ادھر دیکھو بھائی، دو زندہ ایسے ہوئے جنہوں نے خدا ہی دعویٰ کیتا ہے، ایک فرعون ایک نمرود ہے. اسی طرح فرعون دہریا سی. دہریا کون سی؟ وہ اللہ پاک دے وجود دا منکر سی. وہ خود نو عبادت دے لائق سمجھدا سی تے خالق سمجھدا سی. دہر نو خود اپنے آپ دا خود خالق. ایویں چل رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی. تا کر کے جس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، جدوں نے آخیا آسمان وہ رب کون ہے، انہوں نے فرمایا اللہ. جڑا آسمان از ساری کائنات دا رب، انہوں نے کہا ما رب العالمین. رب العالمین کون ہوتا ہے، کیا چیز ہے؟ انہیں اپنے دہری ہونے کا ثبوت دیتا ہے. گل سمجھنا ہے زندہ، وہ سامنے بیٹھا ہے. انہوں حضرت موسیٰ بھی پکار رہے ہیں سامنے کھلو کے. او دی قوم دے بندے بھی پکار رہے ہیں. ہن زندہ نو دو شخص پکار رہے ہیں. ایک شخص زندہ نو پکارن والا اللہ دا رسول ہے، اور ایک شخص زندہ نو پکارن والا پکا مشرک ہے. گل سمجھو ذرا. سامنے بندے نو پکار رہے ہیں، دو پکار رہے ہیں. ایک رسول ہے، وہ دی رسالت وچ فرق نہیں آتا. ایک مشرک ہے، پکار دیا کافر مشرک ہے. ایک کی وجہ؟ اگر ہن زندہ نو پکارنا ہوندا شرک تے دوویں مشرک ہوندے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی شرک کا فتویٰ لگ جاتا. بات سمجھو ذرا. اگر زندہ نو پکارنا ہوندا شرک دوویں مشرک ہوندے. اگر زندہ نو پکارنا شرک نہ ہوندا تے دوویں مشرک نہ ہوندے. ایک کی عجیب گل ہے بھی ایک مشرک پہ بنتا ہے، ایک رسول پہ رہندا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہے او خدا، خدائی دعوی رکھن والا الہ. الہ دعوی خدا ہون دا رکھدا ہے پیا. ایک پکارن والا رسول ہے، دوسرا پکارن والا او دی قوم دا کافر مشرک ہے. ہن جے اساں فرق کرنے ہاں زندہ تے مردہ دے نال تے آکھیے جی زندہ نو پکارنا شرک نہیں تے او جڑا او دی قوم دا بندہ پکار رہا ہے او مشرک کیوں؟ اگر اسی کہنے ہاں کہ زندہ نو پکارنا شرک ہے تے پھر رسول اللہ دا پکار رہا ہے، اوئے اوئے فرعون کر رہا ہے، کیوں پیا اے مشرک نہیں بنتے، اے رسول کیوں پر آندے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی ہلے. ہن کیویں کران گے زندہ مردہ دا فرق؟ شرک توحید دے اندر زندے مردے نو کیویں رکھاں گے؟
سبحان اللہ. ہوں لازمن بات ہے جڑی گل پہلو میں سمجھا گیا ایتھے پھر وہی کرنی پینی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تا رسول رہندے نے آپ پکاردے نے خدا دا بندہ سمجھ کے کوئی عبادت دے لائق نہیں پہ سمجھتے. قوم فرعون دی جدو پکار دیے الہ سے خدا سمجھ کے معلوم ہویا زندہ مردے نال فرق نہیں کرنا خدا سمجھن تے نہ سمجھن نال فرق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر. ہوں عبادت دے لائق حضرت موسیٰ نہیں سمجھتے سن. انہوں دا پکارنا شرک نہیں بنیا. جڑے سمجھتے سن بھاویں زندہ نو پہ پکار دیں بھاویں زندہ نو پہ پکار دیں. ہوں ادھر ویکھ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. وہ جی حاضر تے غائب ایک بڑی دور کھڑا ہے انہوں پہ پکار دے. یہ ساریاں گلاں جڑیاں نا انہاں نو ویکھیے نا تے چکر پیاں کھاندیاں صرف اس گل پچھوں. کدی زندہ مردہ، کدی حاضر غائب، کدی کر سکدا ہے کہ نہیں. یہ ساریاں دو چیزاں دے ایڑ گیڑ پیاں گھومدیاں نے. او کی کہ میاں جے ہووے علم والا، نظر والا، ویکھدا ہووے، سندا ہووے، کر سکدا ہووے پھر ٹھیک ہے. جے نہیں کر سکدا، ویکھدا نہیں، علم والا انہوں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے کی پیا آکھدا ہے، جدوں پتہ نہیں پھر آپے شرک ٹھکنا. ہن گل اصل پتے نہ پتے دی. یہ زندہ مردہ حاضر غائب دور نیڑے یہ تے ایویں کہانیاں بنیاں نے. ہوں گل جا کھلوندی ہے صرف پکارن والا پکاردا ہے، جنوں پکاردا ہے وہ سندا ہے کہ نہیں، جاندا ہے کہ نہیں. دوسرے لفظاں وچ میں اینوں سمیٹ لینا نظر ہے سو کہ نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زندہ دے بارے تاں آکھیا جاندا بھی یار یہ نظر والا ہے، ویکھدا ہے پیا، اینوں پتہ بھی ہے سارا کچھ کر سکدا ہے، تاں کر کے تے شرک نہیں بننا. یہ مطلب ہے پھر جے ایتھے اس نظریے نال شرک نہیں بندا تے پھر اسی نظریے نو اگاں لے جاؤ. یہ مطلب ہے اے نظریہ جتھے پایا جائے اوتھے شرک نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ہوں ادھر ویکھ سجنا نویں گل عرض کرن لگا. یہ اج تیسری تھان ہے جتھے میں گل پیش کرنا پیا. دو تھاواں تو پہلو پیش کی صورتاں بندیاں نے ترے صورتاں جواز دی، ایک صورت نجائز ہون. جسلے بولا پکارے بولے نو، گنگا توجہ ذرا، بولا پکارے بولے نو، انا پکارے انے نو، اس لیے اسی آکھاں گے بے وقوفی چگل پیا ماردا ہے، نہ اونوں ایندا پتہ ہے نہ اینوں اودہ پتہ ہے، دوویں رلے کھڑے اکو جائے. شرک نہیں آکھنا پھر بے وقوفی آکھنا. کیوں؟ شرک اسی وقت ہوگا جب الہ سمجھ کر پکار. وہ پہلو دس دیتا ہے گل الہ دی ہن آ گئی ہے. انا پیا پکاردا ہے، ایک بولا پیا پکاردا ہے بولے نو، نہ اونوں پتہ ہے نہ دوویں اکو جائے. ایتھے ہر کسی آکھنا ہے
اے بے وقوف نے دوویں اے پکارن والے چگلے نو پتہ ہی کوئی نہیں، اونوں تو کسے سور گل دی خبر ہی کوئی نہیں، یہ دی پکار سے جاندی پئی ہے بے فائدہ بیکار. ایتھے سارے آکھن گے عقل والے، لیکن ترے صورتاں اگلیاں ویکھ. ایک صورت یہ ہے دوویں پاسے نظر والے پکارن والا بھی نظر والا ہوئے تے جنوں پکاردا ہے پیا او بھی، تے پھر تے او سننا سمجھنا پتہ خبر جاننا کر سکنا نہ کر سکنا وہ سارا بچ آ گیا. ہوں پکارن والا بھی نظر والا ہوئے، جنوں پکاردا ہے پیا اونوں ویکھ رہا ہو، تے جنوں پکار رہا ہے وہ بھی اگوں نظر والا ہوئے ویکھ رہا ہوئے مینوں فلانا پکاردا ہے پیا. ایک صورت. دوجی پکارن والا بے نظر ہے لیکن جنوں پکاردا ہے وہ نظر والا ہے. پکارن والا نظر والا ہے جنوں پکاردا ہے وہ بے نظر ہے. ہر سیاںا بندہ آکھے گا تینے صورتاں پکارنا صحیح ہے. توجہ نہیں فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. عالم ظاہر اکھاں والا اکھاں والے پکاردا پیا، کنا والا کنا والے پکاردا پیا. ایک بولا دوسرے نوں پکاردا ہے او اکھاں او کنا والا، یا ادھروں کنا والا تے ادھروں بولا. تینے صورتاں وچ ضرور فائدہ پہنچنا ہے، فائدہ پہنچنا ہے. فائدہ اس لیے نہیں پہنچنا جس لیے دونوں پاسوں بولے ہون. ٹھیک ہے. ہن ادھر ویکھ سجنا، اگر حق باہو پکارے غوث پاک نو، باہو بھی نظر والا ہے پکارن والا، جنوں پکاردا ہے پیا غوث پاک بھی نظر والا ہے. اس پکارنے نو شرک نہیں آکھنا، شرک دے ہو نہیں سکدا. ہن اینو بے وقوفی بھی نہیں آکھنا. کیوں؟ اس واسطے اے پکاردا ہے، اے ویکھ رہا ہے میرا پیر مینوں ویکھ رہا ہے، اپنے پیر نو بھی ویکھ رہا ہے تے اے آکھدا سین سن فریاد. پیرا دیا پیرا پیرا سن فریاد، او پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے. چھپرا دے جتھے مچھ نہ پیندے ڈر دے. محبوب سبحانی او میری خبر کرو کر کرے بننے لگا دے در کرے
عباسیہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، بڑے حضرت صاحب قبلہ. ایسے پکارنے نو اگر کوئی بے وقوفی آکھے تے آپ بے وقوف ہونے. او جھلیا جدوں تو پکاردا ہوویں کنا والے نو کنے آکھے بے وقوف ہے؟ گل تے کنا دی صرف گل اینا ہے تیرے میرے کن قریب سندے نے غوث پاک وردیاں دے نیڑے دے گرسا برابر. ادھر ویکھو نا مراد اس نظام نے سارا کچھ روحانیت ثابت کر دیتی. یا میرے ہاتھ وچ کی ہے دسو؟ اینو میں رکھ لیا، اینو میں پاس رکھ لیا. ہن اگر لاہوروں کوئی گل کرے میں سنا گا جی میں انج کراں ہن تے مت نہیں وجی. اے آلہ دور والے نو نیڑے کر لیندا ہے تے جیدا رب دل بناوے، جیدا رب دل بناوے، جیدا رب آلہ بناوے او دا آلہ دور نیڑے برابر نہیں کر سکتا. اگر کوئی آکھے او مینوں نہیں سنیندا تے اونوں آکھ اترا مرے تو 25 سال جنگل وچ رلیا. اگر 5 روٹیاں کھا کے گل سمجھ، اگر میں 5 روٹیاں کھا کے رات گزارا بیڈ دے اوتے تے غوث پاک میرا تے بابا فرید گزارے رب دی خاطر کدی کھوہ وچ لمٹ کے کدی جنگل دے وچ تے ہن رب نو بے انصاف سمجھیا او تیرا بھی اوویں رنگ چڑھا دے تے اوندا بھی اسی طرح ہی. اللہ فرماندا ہے توجہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے جڑے لوگ اے واسطے ریاضتاں کردے نے ہاں جی سیاپے کردے نے ساڈے لئی. رب فرماندا ہے لنہدینہم سبلنا. اللہ قسم کھا کے فرماندا ہے اسی اپنے راہواں ول انہاں دی راہبری کر دیاں گے. ہن میں پوچھنا راہواں ایتھے آیا سبلنا ساڈے راہواں اوے رب دے راہ کنے نے؟ اساں تے ایہی سمجھنے ہاں اللہ دا رستہ دین ہے تے دین تے ہے ایک. رب فرماندا ہے جڑے ساڈے وچ ساڈے واسطے محنت مجاہدہ کردے نے کیا او دینوں باہر مجاہدہ ہوندا ہی دین نال؟ بے شک. پھر اساں دین نال رابری کر دیاں گے انہاں دی. یہ سبلنا جمع ہے. اللہ فرماندا ہے وہ جڑا ساڈے دین تے چلن دی اخیر کرے گا جنہ کوشش کرے گا اپنی قسم کھا کے کہنے ہیں اپنی مختلف شاناں دے دروازے کھول دیاں. غوث پاک میرا تے ایسی ایسی شاناں دے دروازے کھولاں گے انہاں تے او پیت کھلن گے، او گلاں کھلن گیاں، او راز کھلن گے، او شاناں کھلن گیاں جڑیاں ہوراں تے نہیں کھل گی. توجہ نہیں فرمائی. ایک دوویں پاسے ہوئے نظر والا تے پکارنا بالکل دنائی. ٹھیک ہے ایک پاسے پکارن والا نظر والا ہوے جنوں پکار دے او نظر والا نہ ہوے. یا ساریۃ الجبل حضرت فاروق
فاروق اعظم ممبر رسول مدنی پاک سرکار دی مسجد دے ممبر تے کھلو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں 300 میل تو بھی زیادہ کئی ہزار لکھے حضرت ساریہ نہامند شہر جنگ پہ فرما دے نے حضرت عمر ویکھ رہے نے فرما دے نے او ساریہ پہاڑ قابو کر لے دشمن ادھر آن لگ گئی توجہ ذرا حضرت عمر پکار دے نے حضرت ساریہ نو ساریہ نظر والا نہیں پر عمر تے نظر والا ہے تا کر کے انہاں پکاریا بھی اے نال اپنی پکار او تے تکر پہنچا بھی دتی معلوم ہویا انج وی ہوندا ہے پکارن والا نظر والا ہوے جنوں پکار دے او نظر والا نہ ہوے تاں وی پکارنا دنائی ہے شرک تے ہو نہیں سکدا کیونکہ شرک بغیر خدا سمجھن عبادت دے لائق سمجھن تو ہو نہیں سکدا گل صرف عقل تے بے عقلی دی دنائی تے بے وقوفی دی آ جاندی ہے اگر دوویں پاسے بھولے ہون تے بے وقوف پکارن والا جے ایک پاسے ہوے نظر والا بے وقوف جڑا ایسے پکارنے نو حرام آکھے یا آکھے جناب جی ایسا پکارنا جڑے وہ بے وقوفی شمار ہوندا ہے بے وقوفی دلائی نہیں نا نا ادھر ویکھ اللہ دے قرآن دی گل کراں سبحان اللہ سبحان اللہ کراں سبحان اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماوندے نے او میری امت تسی جو گھراں وچ رکھ دے ہو جو کھاندے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم سبحان اللہ سبحان اللہ جو تسی کھاندے پیندے ہو میں وہ بھی تانوں دسدا رہاں گا تے جو تسی گھراں وچ چھپا کے اوندے ہو میں او بھی دسیا کراں گا اے نہیں ایک دن ایک وقت ایسے وہی اتر رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او 90 مضارع دا سی گئے مضارع تجدد واسطے اوندا ہے جدا پنجابی وچ معنی ہوے گا وقتاً فوقتاً دسدا ہی رہاں گا سبحان اللہ کی مطلب جدوں بھی آن کے پوچھو گے کی کھاتا ہے میرا کم ہے میں دس دیاں گا میں اے نہیں آکھنا جبریل آوے گا تے تاں دساں گا میرا رب اندر ہی انج کھول چھڈیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب قوم نو فرماندے نے او میری قوم جو تسی گھراں وچ جو ٹھڈ وچ رکھ کے اوندے او جی گل اے آئے تے ٹھڈ تے گھر دی گل اے گھر دے پچھواڑیاں دا پتہ کوئی نہیں اے کوئی فدو بندہ ہی گل کر سکدا ہے ورنہ اینو قیاس بالاولویت کہندے نے یا دلالت النص کہندے نے دلال علمی زبان ہے اصول فقہ دی دلالت النص یا قیاس بالاولویت شافعیاں دی زبان ہے فحو الخطاب اے دا مطلب کی ہوندا ہے مطلب اے بندا ہے کہ جدوں ادھر ویکھ جدوں تواڈے ڈھڈ دا چھپیا تے گھراں دا چھپیا دا سکنا وا جیڑا باہر ہوے گا او تے بطریق اولا دا سکنا سمجھ لگی یار کیسی عجیب گل ہے بھی ایک بندہ ٹھڈ دی لکی شے گھر دی لکی شے گھر چار دیواری دے وچ بکسا بکسے دے وچ کپڑے کپڑے دے وچ شے پئی ہوے سبحان اللہ وہ پہچاندا ہوے تے جڑی باہر کھیتاں وچ پئی ہوے او نو نہ دسے چوڑ بندہ ہی ہوے کوئی چوڑ بندہ ہی ہوے گا جڑا سوچے گا ہر کسے ہوئی آکھنا ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں ٹھڈ والی شے
تے گھر دے وچ لکی آپاں اے پچھاننے آ تسی باہر دیاں گلاں کردے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئے 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 قسم خدا دی کر کے آنا کمالات نبوت نو اللہ تعالی نے کنا الفاظ بیان فرمایا اور ایتھے مینوں پتہ نہیں انہاں لوکاں نو کی ہویا جڑے کہندے نے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر تے کھلو کے توجہ فرمایا آپ منبر تے کھلو کے فرمایا پوچھو میرے کو جو پوچھ دو بخاری شریف ہے سلونی اما شریف پوچھو میرے کو جو پوچھ دو لہذا جی وہ اس وقت تھی وہاں ہی تھا او میں کہ اللہ دے بندیا گل سمجھ وہاں ہی تھا اگے پیچھے نہیں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت دستے رہے نبی پاک واسطے اوتھے ہی توجہ نہیں فرمائی گھاٹا کیتا ہی اپنے نبی نے ادھر من دیا کوئی فرق نہیں آؤں کیا وجہ ہے توجہ اصل مغالطہ یہ لگا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جبریل وہی لے کر آئے تو بس اسی بات سے پتہ چلتا ہے نہ ایک ہوندی اتو وحی آنی ایک ہوندا ہے کشف اندر دے دل دا اللہ تبارک و تعالی نے نبیاں نو ہر طرح دے کمال دیتے نے ایک کمال بھی بخشیا ہوندا ہے کہ اندر ہی انج روشن ہوندا ہے کہ بس این کیتا توجہ نال ہی خدائی کھل گئی ہاں توجہ نہیں فرمائی تاں میرے آقا نے فرمایا انی ارا ہن اوتھے 90 مضارع دا صیغہ ہے وقتاً فوقتاً آپ بھی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون میں وہ دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا سبحان اللہ جو تم نہیں دیکھتے توجہ فرمائیے کہ نہیں اچھا ہوں میں ادھر لمبا نہیں کرنا چاہتا اسی گل سے رہو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تے فرما رہے نے قرآن فرماندا ہے نا میں جاننے تانوں دسدا رہاں گا تسی گھراں وچ کی چھپاندے ہو کھاندے کی ہو پیٹ ایویں نہ توجہ ذرا ہن حضرت عیسیٰ اگر اپنے کسے امتی نو پکارن دور تو امتی نہیں جانتا عیسیٰ تو جانتے ہیں وہ نہیں دیکھتا یہ تو دیکھ رہے ہیں اور اگر بالفرض ایدا عکس ہو جائے الٹ اگر امتی پکارے حضرت عیسیٰ کو اس آس اور امید پر بلکہ اس اعتقاد پر کہ جب وہ ہمارے پیٹ کے چھپے حالات جانتے ہیں ساڈے ٹھڈ دیاں گلاں جاندے نے ساڈے گھراں وچ جاندے نے تے جے گھر وچ بیٹھا ہی چاکھے یا عیسیٰ یا نبی اللہ یا رسول اللہ میرے ٹھڈ وچ درد پے گیا ہے دعا چا کر تے کوئی بے وقوف ہوے گا جڑا آکھے ٹھڈ نو تے جاندا پر ایدی پیڑ نو نہیں جاندا حضرت عیسیٰ ٹھڈ نو تے ٹھڈ دی پیڑ نہیں جانتے بولو یار قرآن تو باہر جاواں تے موڑا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جے موٹی عقل نال قرآن پڑھیے تے پھر کچھ نہیں لبدا تے جے بریک ہو جائیے تے پھر سب کچھ لبدا سمجھ نہیں آئی نہیں کیسے عجیب گل ہے کہ جو نبی ڈھڈ نو جاندا ہے
وہ ٹھڈ دی پیڑ نو بھی جاندا ہے. بے شک جب ٹھڈ دی پیڑ نو جاندا ہے اگر ٹھڈ پیڑ دور کراون واسطے دوروں بیٹھ کے امتی آکھے اللہ سونے دے رسولا کر فریاد رب دی بارگاہ وچ اس ذات نے جے تینوں ساڈے ٹھڈ دی خبر دتی تے اسے واسطے دتی سو ساڈیاں ٹھڈ پیڑاں دور کر. لہذا تیرے ہاتھ اٹھن گے ساڈا کام بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر انیاں گلاں او کرے تو کوئی بے وقوف ہوے گا جڑا کہ نبی ہے تو بے خبر ہے. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی نے. اور تینے صورتاں ایک پاسے پکارن والا انا پر جنوں پکاردا ہے او نظر آ رہا, ایک پاسے اے نظر آ رہا او اگوں بے نظر آ رہا, ایک پاسے دوویں نظر آ رہا. اور تینے صورتاں وچ پکارنا عین عقل اور جناب حکمت کے مطابق ہے, عین اللہ دے قانون دے مطابق ہے, اللہ دے اذن دے مطابق ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت با کھڑی کر کے آکھدا ہے اسا آپ ضرور بولے ہیں پر جنہاں نو پکارتے ہیں او سنن والے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب, استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب. سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تبدیل پاک محاور شیر کلندر. چشتی جی میں چشتی جی میں توجہ ہے. چشتی تیرا نام رہے گا, چشتی تیرا نام رہے گا. چشتی جی میں سنو بھائی چشتی جی میں ہن گل یہ ہے کہ جی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ان کے متعلق جو آیا وہ تو ان کی حین حیات قید حیات کے ساتھ مقید ہے. جب تک زندہ رہیں گے تو وہ جانتے تھے موت کے بعد تو ختم. ایتھے آن کے پھر رولا پی جاندا, سمجھ نہیں آئی. ہن گل یہ کہ یہ اگلا دعوی ہے نواں کی کہ جی صاحب کمال موت کے بعد کمال سے محروم ہو جاتا ہے یا کمال میں ترقی آ جاتی ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہن دعوے ہو گئے دو. ایک دعویٰ یہ ہے کہ مریا تے ہر کمال سلب ختم. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ مریا تے جے کمال والا سی نا تے پھر قانون قدرت دا اے نہیں کہ انہیں سلب کر کے محروم کر دینا ہے. نا وللآخرۃ خیر لک من اللہ. اللہ کی یہ شان ہرگز نہیں. رب سونا فرماندا ہے توجہ لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے اگر تم کرو گے شکر تو نعمت کو بڑھاؤں گا, اگر تم کرو گے ناشکری
تو پھر عذاب سخت کر دوں گا. کیا مطلب وہ جو کچھ ہے سب لے لوں گا. ہوں میں پوچھنا حضرت عیسیٰ کو جو یہ کمال ملا جو قرآن بیان فرما رہا ہے، اس کا حضرت عیسیٰ نے شکر کیا ہے یا نہیں؟ بس صرف اتنا بات ہے. نبی پاک نو جڑے رنگا چ رب نے رنگیا ہے، حضور نے او شکر کیتا ہے کہ نہیں؟ غوث پاک نے شکر کیتا ہے کہ نہیں؟ ہن ساڈا دعوی ہے انہاں شکر کیتا ہے، تے کسے دا اگر یہ دعوی ہے کہ انہاں ناشکری کیتی ہے تے نبی نو ناشکرے آکھن والے منہ او نہ ہی رہن چنگا. ہر مومن یہ آکھے گا کہ نبی دے نال دا شکر کوئی کر سکدا ہی نہیں. جڑا عالماں نے لکھیا مانا ہر آن والا لمحہ سونیا تیرے پہلے گزرے تو بہتر ہی ہونا ہے. انہاں ایہی مانا لیا ایتھوں ہی لیا ہے کہ کیونکہ سونیا تو کرنا شکر تو شکر دی کیتی اخیر. تا میرے آقا نے فرمایا ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. سونے نبی دا علم وفات تو بعد وہ دن ب دن ترقی کر رہا ہے. جیڑا توجہ ذرا یہ جڑے کمال ہوندے نا روحانی یہ روح دے ہوندے نے. توجہ ذرا جسم دے نہیں، یہ صفات روحانی نے تے روح باقی ہے. اگر کوئی آکھے مرن تو بعد ختم ہو جاندے ہیں تو انہوں آکھ بے وقوف یا تے اے آکھ مرن تو بعد روح مک جاندی تے جے مرن تو بعد روح زندہ ہے تے روح اپنیاں شاناں دے نال زندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے فرما رہے ہیں توجہ میں تانوں دسدا رہاں گا تساں کی کھا گیا ہے. ہن ادھر ویکھ ایتھے دو چیزاں نے، ایک ہے انہاں دے حالات نو جاننا، ایک ہے انہاں دے حالات نو دسنا. جاننا روح کے ساتھ ہے، بتانا جسم زبان کے ساتھ ہے. اور جدوں اللہ دا نبی دنیا تو چلا گیا ہے، جاننا رہ گیا، بتانا بند ہو گیا. توجہ نہیں فرمائی مرو. توجہ تسی میرے تو سن رہے ہو ٹھیک ہے. ایک میرا علم ہے وہ اندر روح ہے، میں انہوں ظاہر کے دنال کرنا. جے میری زبان بند ہو جاوے تو کوئی آکھے علم مک گیا تو جاہل ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. یہ تو اعلی اظہار ہے. ارے بھائی پھر وفات کے ساتھ وہ کس کے ساتھ بولتے ہیں؟ اگر اظہار کی ضرورت پڑ بھی جائے تو چلا یہ اعلی ہے، یہ اعلی ہے. قدرت والا عجیب نظام ہے. بولنا روح دی صفت ہے، بولنا روح دی صفت ہے، اظہار کا اعلی زبان ہے. توجہ اگر بولنا روح دی صفت نہیں یہ دس کلیاں بہ کے چپ کر کے تے گلاں کی کرنا. اپنے آپ اندروں سوال اٹھدا ہے، اپنے آپ اندروں جواب اٹھدا پیا ہوندا. زبان تے بند ہے تے بولن کادے نال ڈے. تکبیر
اس کو کہتے ہیں اسی وجہ سے حدیث نفس. سقیفہ بنو ساعدہ والی حدیث میں آتا ہے او جدو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو بعد صحابہ کرام ایک چھپری دے تھلے کٹھے ہوئے نے خلیفہ چنن دی خاطر. حضرت عمر اس لیے فرماندے نے میں بیٹھ کے تے دل اپنے خوب گلاں کیتیاں کہ میں اگر موقع ملیا تے اے کچھ کواں گا. میں اپنے اندر اندر اپنا پورا مضمون تیار کر لیا. فرماندے نے عجیب گل سی جیڑا میں تیار کیتا سی جدو ابو بکر بولے وہ سارا ہی بول چھڈیا. تیار میں کیتا سی کہ ابو بکر تیار بولے. توجہ نہیں فرمائی. بخاری شریف میں سقیفہ بنو ساعدہ. ادھر دیکھ بھائی بول دی روح زبان آلہ ہے. ٹھیک ہے ہوں جی قدرت والا یہ آلہ بند کر دے تے روح نو آکھے تو بولی جا. جے انج کرے چاہ کہ زبان بند کر کے آکھے ہڈ بت نو تسی بولن لگ پو ہونا قیامت نو کہ نہیں. ہاتھاں پیراں سارے جسم نے گواہی دینی بولنا ہے. بولو تو تے سمجھدا سی بولنا زبان نال ہوندا ہے. ہن دس بولی روح استعمال کیتا زبان, بولی روح استعمال کیتا ہاتھ نو, بولی روح استعمال کیتا پٹ نو. تے بولے روح زبان بولے روح نہ ہاتھ استعمال کرے نہ زبان استعمال کرے نہ کچھ ہے اپنے آپ تو ہی سنا چھڈے. جڑی قدرت بزرگ فرماندے ایک روح اللہ تعالی نے عجیب بنائی ہے کہ اگر اس روح نو بندہ صاف کر لوے نا تے فن صحیح آ جاوے تے ایک روح کئی جسماں وچ کام کر سکدی. ہاں جی مثلا روح جبریل دی حضرت جبریل امین دی اصلی شکل 600 پر نے. ایک پر نال ساری زمین اسمان نو بھریا ہے. ایک او شکل ہے او جسم ہے. ایک جسم دہیا قلبی دی شکل ہے صحابی دی شکل حضور دے اگے آ جاندے نے. ہن اے نہیں کہہ سکدے کہ ایتھے روح جبریل کوئی نہیں, ایتھے ہے تے اوتھے نہیں, اوتھے ہے تے ایتھے نہیں. نہ دوویں تھاں تے آ. ایک غوث پاک میراں دی 10 مریداں دعوت کیتی, ہر ایک نو اکو وقت دے چھڈیا. اکو وقت مرید ہکے بکے پیر ایک کیا تھاواں 10 نہیں کرے گا کی 10 جسماں وچ. آہا 10 جسماں وچ ایک روح غوث پاک دی کام کیتا ہے. 10 کرائیں اکو وقت غوث پاک بیٹھے. اللہ دا ولی اپنی روح نو استعمال کرے توجہ جسم تواڈے ساڈے ہون روح کلی استعمال کرے ہر بندے تو وکھرا وکھرا کام لینا شروع کر دے.
وہ دی روح استعمال کرے، اپنی روح استعمال کرے، جسم جی کام کر رہی ہے، ٹرالی بھی چلا رہی ہے. تخت بلقیس دا آصف بن برخیہ دی روح شریف نے اپنے جسم جویں کام کر رہی سی اسی طرح اسے روح شریف نے تخت کام کیتا. آپ دی روح نے اس تخت نو حاضر کیتا ہے. آپ دی روح شریف اینی چھیتی کیتا ہے کہ کیسی عجیب گل ہے. فتوحات مکیہ والے لکھتے پین کہ جس وقت وہ تخت آیا ہے نا تے سلیمان پیغمبر نے پوچھا دس اے وہی ہے؟ کہندی ہے کانہ ہوا، لگدا تے وہی ہے. حالانکہ پکی گل سی ہے وہی سی جے تے نت بہندی سی تے آپ فرماندے نے وہی ہے تے کہندی ہے لگدا تے وہی ہے. اے دا مطلب ہے وچ رولے دے وچ ہے سی بھی پتہ نہیں ہو سکدا نہ ہو. ہوں کیوں؟ حالانکہ بے عین ہی یار آخر زندگی جدھر تے گزاری ہونی وہ نشانیاں تے پتے انہوں نہیں سن معلوم، لیکن کیوں کہندی ہے لگدا ہوئی ہے کہ اس واسطے کہ حقی بکی اس گل پچھوں ہن جدوں ویکھدی سی اونوں تے لگ اے ہوئی آندے اندر کہندا سی بھی ہے وہی آ تے جدوں ویکھدی سی بھی ایڈی چھیتی آ کیویں گیا پھر رولے پے جاندی سی کہندی سی لگدا ہے. توجہ نہیں فرمائی. تو سجنا بے وقوف یہ کہے گا کہ آصف بن برخیہ کی روح کو اللہ نے اتنا کمال بخشا لیکن مرنے کے بعد چھین لیا. روح ویلی نہیں ویلی. کیوں؟ کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے؟ انہیں وعدہ کیتا ہے تو شکر کر میں بداواں گا. اگر نہ شکرا ہوتا تو کیا رب قرآن ذکر کرتا؟ توجہ نہیں فرمائی. معلوم ہویا ہے بے سمجھی دیاں کہانیاں جوڑیاں نے، ورنہ مذہب یہ ہوئی ہے جنہوں سنی آخر مذہب ہی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب ساڈے نبی سرور. توجہ، حضرت عیسیٰ کی بات ہے، ان کا کمال یہ فرماتا ظاہر کرتا ہے اللہ وہ چھپیاں چیزاں نہیں خبر دیندے نے. تو سرکار دی گل آئی ہے نا اتنے بڑی انوکھی گل کی اتے فرماندا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. نبی دیاں دو صفتاں بیان فرمائی تاکہ ایمان والے ہو جو تانوں دکھ تکلیف پہنچے نا تے محسوس نبی کرتا ہے. حریص علیکم اتوں ہرس بھی رکھ دینے. ایک ہے نبی صاحب درد اور صاحب احساس ہے، امت دا پورا درد تے فکر رکھ دینے. ٹھیک ہے، اس درد اور فکر دی بنا تے دکھ پہنچے تے محسوس کر دینے، سکھ پہنچے تے خوش ہوندے نے. تواڈے سکھ دا ہرس رکھ دینے، تواڈے دکھ دا دکھ کر دینے.
اپنے یہ دو صفتاں بڑیاں انوکھیاں نے. ایتھے ہن گھر چ کی چھپاندے جے, ٹھڈ چ کی رکھدے جے, یہ او دی گل نہیں. یہ گل آ امتی جتھے بھی بیٹھا ہوئے, جس حال چ ہوئے, جیڑے وقت چ ہوئے, اونوں کوئی دکھ پہنچے تے میرے نبی نو علم بھی ہوندا ہے نال درد بھی ہوندا ہے. تے اگر توجہ تے نال ہن اے نہیں کہ درد دکھ محسوس کر کے چپ رہنا نا. حریص علیکم جدوں ہرس رکھدے نے اس گل دا کہ دکھ آوے تے اے چلا جاوے, سکھ آوے, سکھ آن دا ہرس رکھدے نے, دکھ دور کرن دی فکر رکھدے نے. تے اے دو اے فکر جڑا ہوندا ہے اے چاہندا ہے پہلے علم نو. اے دا مطلب ہے نبی نو ہر حال دا علم بھی ہوندا ہے, پھر دکھ دور کرن دا درد بھی رکھدے نے, سکھ لیاون دی فکر بھی کردے نے. انج آکھ جسے دکھی ہو کے امتی درد نال سو جاندا ہے, نبی دا دل اس لیے بے قرار ہو کے دعا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد فضل احمد چشتی صاحب, استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید مراد علی شاہ صاحب. سبحان اللہ. مولانا ناصر صاحب مینوں اشارہ کردے نے, لقمہ دیندے نے حدیث دا, لیکن میں حدیثاں پاسے رکھ کے صرف قرآن تے رہنا. کیوں حدیث پر کوئی زبان درازی کرے یہ ضعیف ہے, آپ گل ہی اوتھے کریے جتھے ضعیف آ گئی ہے. توجہ, اگو اللہ تعالی نے فرمایا رؤوف الرحیم. رؤوف, رؤوف کنوں کہندے نے, رحیم کنوں کہندے نے. عزیز علیہ ما عنتم دا مانا رؤوف وچ, رؤوف دا مانا عزیز علیہ ما عنتم دے وچ, حریص علیکم دا مانا رحیم دے وچ, رحیم دا مانا. محققین علماء نے فرمایا رافت دا مانا ہے دکھ دور کرنا, رحمت دا مانا ہے سکھ لیاونا, دکھ ٹالنا سکھ لانا. رؤوف ہوندا ہے جڑا دکھ ٹالے, رحیم ہوندا ہے جڑا سکھ لیاوے. تا کر کے جے دے گھر سکھ آوے آندے نے بڑیاں رحمتاں نے رب دی. سبحان اللہ, توجہ نہیں فرمائی. تے رؤوف جڑا ہے آندے نے رفو تو ہے. رفو کی مطلب ہوندا ہے کپڑا پاٹ جاندا ہے, دو ٹوٹے ہو جاندا ہے, کہندے نے رفو کر دے بھائی, یہ دا مطلب ہے جوڑ دے. رؤوف دا مطلب ہے وے دکھ آئے دل ٹوٹ گیا ہے, اونوں دور کرا کے دل جوڑ دے. میں نہیں آخیا رؤوف کو رفو سے صاحب روح المعانی نے نکالا, تفسیر روح المعانی. اپنے نبی دی تعریف سن کے خوش ہو رہے ہو کہ نہیں؟ مرشدی مرشدی سجدی مرشدی, سجدی مرشدی, سجدی مرشدی. غلام ہے غلام ہے, غلام یہ رسول میں جہان عشق مصطفیٰ, نعرہ رسالت. بارک اللہ. لیکن انشاءاللہ اس تھکاوٹ وچ بھی علمی موتی جڑے نا بے شک وہ تھانوں میں بڑے دتے اللہ مزید کہ نہیں لائے جی. بارک اللہ, اللہم مزید, سبحان اللہ. سجنا ہن گل زندہ مردہ دی نہ ہوئی, حاضر غائب دی نہ ہوئی,
سندے گرندیاں دی نا گل اصل شرک دی گل توحید اور شرک دی وہ ہوندی ہے کسی نو خدا منن نہ منن دے عبادت کے لائق ماننے یا نہ ماننے کے ریا مسئلہ پکارن دا اے دا دار و مدار کادے تے او سنن دے اوتے سمجھن دے اوتے او دے واسطے میں 3 صورتاں بنائیاں دوویں پاسے سندے ہون ایک پاسے سندا دوجے پاسے نہیں تے اے 3 صورتاں بنا کے تانوں دسیا ہے 3 صورتاں وچ پکارنا بالکل درست اور عقل مندی اور عقل دے مطابق علم دے مطابق اینو اساں بے وقوفی بے سمجھی بے عقلی نہیں کہہ سکتے شرک تے ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہوئی میرا دسنا مقصود سی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے دور ہو گیا انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی مدنی پاک عمل توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین بارک اللہ